أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. 27 پارے سورہ حدید کی یہ تیسری رکوع ہے. یہ رکوع آیت نمبر 20 سے لے کر آیت نمبر 26 تک کے آیاتوں پہ مشتمل ہے. اس رکوع میں دنیا اور دنیا کے خوشحالی کے اسباب اور دنیاوی زندگی کے مختصر اور محدود ہونے کو اور ان تمام تر خوشحالیوں کے اسباب کو آخرت کے نعمتوں اور خوشحالیوں کے مقابلے میں حقیر اور مختصر ترین ہونا مذکور ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعلموا، میرے بندو جان رکھو، انما الحیات الدنیا، یہ کہ دنیاوی زندگی لعب و لہو، کھیل اور تماشا ہے، وزینت اور بنا و سنگار، وتفاخر بینکم اور بڑائیاں کرنی آپس میں، وتکاثر فی الاموال والاولاد اور ایک دوسروں پر سبقت حاصل کرنا، ایک دوسروں سے آگے بڑھنا مالی استحکام میں، والاولاد اور اولاد میں یعنی افرادی قوت میں. بس دنیا میں یہی کچھ ہے جس کے ارد گرد انسان کی زندگی گھوم رہی ہے کہ کم عمری میں کھیل ہوتا ہے، تماشا ہوتا ہے، پھر بنا و سنگار اور فیشن، پھر ساکھ بڑھانا اور نام و نمود حاصل کرنا، پھر موت. بس اتنی ہی ایسی چیز ہے جس کے لیے یہ انسان اپنے اللہ کو ناراض کر رہا ہے. اس کی پوری وضاحت سورہ یونس کے آیت نمبر 24 اور 25، سورہ ابراہیم کے آیت نمبر 18، سورہ کہف کے آیت نمبر 45 اور 46، سورہ نور کے آیت نمبر 40 میں ان کی پوری وضاحت ہو گزری ہے کہ یہ دنیا کی زندگی دراصل ایک عارضی زندگی ہے. یہاں کے بہار بھی عارضی ہے اور یہاں کے مشکلات بھی عارضی. دل بہلانے کا سامان یہاں بہت کچھ ہے، مگر در حقیقت وہ نہایت ہی مختصر اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جنہیں انسان بڑا سمجھ کر کے اپنانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے تمام تر صلاحیتوں کو انہی کے حصول کے پیچھے لگا لیتا ہے اور اپنے آخرت سے پہلو تہی اختیار کر کے اپنا نقصان کر لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے، کمثل غیث، جیسے کہ مثال بارش کی، اعجب الکفار، کہ اچھا لگتا ہے اس بارش کے برسنے کی وجہ سے کسانوں کو، نباتہ، اپنے نباتات، اپنے پیداوار، ثم یہیج، پھر ان کسانوں کے پیداوار یا ان کی فصل پک جاتی ہے، فتراہ مصفرا، پھر تو دیکھتا ہے اس کو کہ وہ زرد پڑ جاتا ہے، ثم یکون حطاما، پھر وہ ہو جاتا ہے روندا ہوا گھاس. تو یہ انسان کی زندگی بالکل ایسے ہی ہے کہ پہلے تمنا ہوتی ہے بچہ پیدا ہونے کی، بچہ پیدا ہو جائے پھر جوان ہونے کی امیدیں، جب جوان ہو جاتا ہے تو پھر اس کی کسی اچھی ملازمت کے خواب، پھر جب وہ ہو جاتے ہیں تو پھر انسان اپنے آخرت کی فکر میں لگ جاتا ہے اور پھر اسی فکر میں آخرت کی طرف نہ جاتے ہوئے وہ دنیا سے آخرت کی طرف کوچ کر جاتا ہے. جیسے کہ کسان پہلے امید لگائے بیٹھا ہوتا ہے کہ بارش برسے گی، جب وہ برس جاتا ہے تو پھر وہ امید لگاتا ہے اپنی زمین کے پیداوار سے کہ اس سے پیداوار اگے گا. جب وہ اگاتا ہے تو پھر کہتے ہیں جی یہ پک جائے گا. جب وہ پک جاتا ہے تو پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کو کاٹ لیتا ہے اور کاٹنے کے بعد اس کا سارا بھوسا جو ہے نا وہ پاؤں میں روندا ہوا، وہ سارا منظر ہی بدل جاتا ہے.
وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور آخرت میں سخت عذاب ہے، ومغفرۃ من اللہ، اور اللہ کی طرف سے معافی بھی، ورضوان، اور اللہ کی رضامندی بھی۔ تو اب انسان پہ یہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ اپنی دنیا سے اپنے آخرت کے لیے عذاب شدید کمانا چاہتا ہے یا اللہ کے مغفرت اور رضامندی۔ اتنی بات ضرور ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے یہ دنیاوی زندگی، إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، سوائے دھوکے کے سامان کی۔ انسان یہ سوچے کہ میں دنیا میں ہمیشہ رہوں گا، نہیں ہوگا۔ انسان یہ سوچے کہ یہ دنیا میرے پاس رہے گی، نہیں ہوگا۔ اب اللہ فرماتے ہیں سابقوا الی مغفرۃ، تم دوڑ لگاؤ بخشش کی طرف من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے، وجنت، اور اس جنت کی طرف، عرضها کعرض السماء والارض، کہ جس کے پھیلاؤ ہے جیسے پھیلاؤ آسمان اور زمین کے، یعنی جس کے وسعتیں آسمان اور زمین کے وسعتوں کی طرح۔ انسان کے نظر میں دنیا کی زندگی میں سب سے وسیع تر اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ آسمان اور زمین کے وسعتیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ زمین اور آسمان کی طرح وسعتیں رکھنے والے راحتوں کے دنیا ہے، آخرت ہے، جس کے حصول کے لیے تم کوشش کرو۔ وَأُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا، جو تیار کر رکھی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے باللہ، اللہ کے اوپر، ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر۔ ذَلِكَ فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ عطا کرتا ہے جس کو چاہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تبارک و تعالی بہت بڑے فضل والے ہیں۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض، کوئی آفت نہیں پڑتی زمین میں، ولا فی انفسکم، اور نہ خود تمہارے جانوں میں، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، مگر یہ لکھی ہوئی ہوتی ہے ایک کتاب میں پہلے اس سے کہ وہ ظاہر ہو۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ تو انسان جو دوڑ لگاتا ہے کہ میں مصیبتوں سے محفوظ کر لوں گا خود کو، میں مصیبتوں سے بچا لوں گا دنیا کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس انسان پر جن مصیبتوں نے پڑنا ہے وہ پڑھنے ظاہر ہونے سے پہلے ہم نے لکھ لیا ہے، وہ پڑھ کے رہیں گے۔ دنیا کے اندر جن جن پریشانیوں نے پیدا ہو جانا ہے وہ پیدا ہو کے رہے گی۔ یہ انسان کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ انسان اپنا وہ کام کرے جو اللہ نے ان کو سمجھایا ہے اور جو اس انسان کی ذمہ داری ہے، لیکن یہ اپنے کام تو کر نہیں رہا، اللہ کے کاموں کے کرنے کے پیچھے دوڑ لگا رہا ہے جو اس کے بس کی ہے ہی نہیں، اور نہ اس کی ذمہ داری ہے۔ انسان کی ذمہ داری اور انسان کے کرنے کے کام یہ ہے کہ اللہ کے حکموں، اللہ کے رسول کے طریقوں کے مطابق اپنے سارے اعمال کو کرتے رہا کرے، اور اس کے نتیجے کو اللہ پہ چھوڑ دے۔ جب یہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے گا تو اللہ اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی جانتا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ بڑا آسان ہے۔ اور یہ اللہ نے اپنے ذمہ کیوں یہ لے رکھا ہے کہ بھئی جہاں کہیں جو واقعہ رونما ہوگا وہ میرے ہی حکم سے، میرے ہی طرف سے ہوگا، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم غم نہ کھایا کرو اس پر جو تمہارے ہاتھ نہ آیا، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور نہ شیخیاں مارو اس پر جو تمہیں دیا گیا، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر ایک اترانے والے، حد سے بڑھ کر غرور کرنے والے کو۔ اس لیے کہ انسان حد سے بڑھ کر غرور تب کرتا ہے جب اس کے خیال میں وہ کارنامہ اس نے سر انجام دیا ہوتا ہے، حالانکہ وہ کارنامہ اس کا سر انجام دیا ہوا نہیں، بلکہ اس کارنامے کے ظاہر ہونے سے پہلے ہی اس کے پیدا کرنے والے اللہ نے اس کے بارے میں فیصلہ کر لیا تھا۔ للذین، وہ لوگ، یبخلون، جو بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، نہ خود راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اور نہ دوسروں کو خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، بلکہ دوسروں کو بھی راہ خدا میں خرچ کرنے سے اگر ہو سکے تو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ، اور جس نے منہ موڑ لی، تو فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، بس بے شک اللہ تبارک و تعالی بے پرواہ ہے، سب خوبیوں والا۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا، یقیناً ہم نے بھیجے اپنے پیغمبر، بالبینات، واضح احکامات کے ساتھ، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ہم نے نازل کی ان کے ساتھ کتاب، وَالْمِيزَانَ، اور ترازو، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ سیدھے رہے لوگ انصاف پر، یعنی انصاف کے بارے میں ہم نے واضح ہدایات اور احکامات ان کو دی۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ،
اور ہم نے اتارا لوہا فیہ بأس شدید جس میں بہت بڑی سخت جانی ہے، ومنافع للناس اور لوگوں کے لیے نفع کا سامان بھی، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ اور تاکہ معلوم کرے اللہ مَن يَنْصُرُهُ کہ کون اس کے مدد کو آتا ہے، وَرُسُولَهُ اور اس کے رسول کے بالغیب بنتے کے، ان اللہ قوی عزیز بے شک اللہ تبارک و تعالی طاقتور ہے، سب سے زیادہ زوراور۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیات میں اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ ہم نے لوہے کو اتارا یا لوہے کو زمین میں پیدا کیا، جیسے کہ دوسری جگہ میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ زمر کے 6 رکوع میں اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ وَأَنزَلْنَا لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ کہ ہم نے تمہارے لیے چھپائیوں میں سے نازل کیے 8 قسم کے جوڑے۔ اس نے تمہارے لیے مویشیوں کو نازل کیا، حالانکہ مویشی زمین پہ پیدا ہوتے ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی یہاں پہ آئے ہیں۔ اسی طرح یہاں بھی جو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے لوہے کو نازل کیا، مطلب یہ ہے کہ روئے زمین پر جو لوہا موجود ہے یہ بھی ہمارے حکم سے ہی موجود ہے۔ اس کے بعد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو بیان کرنے کا ذکر کیا گیا ہے، اور مطلب اس کا یہ ہے کہ جو لوگ انبیاء کرام کہ اس پیغام کے راستے میں دیوار بن کر ضد اور حسد کی وجہ سے رکاوٹ ڈالتے ہیں، اور وہ نصیحت کرنے والوں کے نصیحت حاصل نہیں کرتے اور نہ اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ الٹا اللہ کے اس دین کے چراغ کو بجھانے کے درپے ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرف اشارہ فرمانا چاہتا ہے کہ پھر میرے اس دی ہوئے طاقتور مخلوق کو استعمال میں لاتے ہوئے دین اسلام کے راستوں سے عدل و انصاف کے ساتھ ان رکاوٹوں کو ہٹا دو اور ختم کر دو، اور دوسری یہ کہ اس کے ذریعے سے انسان اپنے دوسری ضروریات زندگی کے فوائد بھی حاصل کرتے رہتے ہیں، جیسے کہ یہ بات کسی سے کوئی پوشیدہ نہیں ہے کہ ساری مشینری جتنی استعمال میں لائی جاتی ہے، انسان جو استعمال میں لاتا ہے اپنے فوائد کے حصول کے لیے، اور اس کا انحصار لوہے کے اوپر ہی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور اللہ کے ان نعمتوں پر غور اور فکر سے ان نعمتوں کے پیدا کرنے والے رب کا شکر ادا کرنا اللہ کے ان نعمتوں سے مستفید ہونے والے ہر انسان پہ لازم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ 27 پارے سورہ حدید کے یہ چوتھی اور آخری رکوع ہے۔ یہ رکوع آیت نمبر 26 سے لے کر آیت نمبر 30 تک کے آیاتوں پہ مشتمل ہے۔ گزشتہ رکوع کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وضاحت فرما دی تھی آیت نمبر 25 میں کہ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات کہ ہم مبعوث کر چکے ہیں اپنے کئی پیغمبروں کو، ان کو واضح نشانات دے کر، واضح احکامات اور ہدایت دے کر، اور ان کے ساتھ ہم نے کتابیں نازل کی۔ پیغمبروں کے جماعت میں سے یہاں 2 پیغمبروں کا تذکرہ ابتدائی آیت میں خصوصیت کے ساتھ کیا گیا ہے، اور پھر ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ یہ اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ جلیل القدر پیغمبر ہے کہ ہر آسمانی دین پر ایمان رکھنے والے اقوام عالم میں موجود قومیں ان دونوں پیغمبروں کے عزت اور احترام کے قائل ہیں۔ اور ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر ہے وہ اس حوالے سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار اس دنیا میں دوسری قوموں کے مقابلے میں بڑے مقدار میں پائے جاتے ہیں، اس لیے خصوصیت کے ساتھ ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان پیغمبروں کے ذریعے ہم نے واضح احکامات اپنے اپنے بندوں تک پہنچائے۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ کچھ لوگوں نے ہمارے ان بندوں میں سے
انہوں نے تو کچھ ہدایت حاصل کی، لیکن اکثریت ان کی ہو گزری ہے کہ جو ہمارے حکموں کے نافرمان تھے اور ہمارے حکموں سے پہلو تحقیق کرنے والے تھے، لیکن ان کے بے حکمیوں نے ان کو دنیا میں دوام نہیں بخشا اور نہ آخرت میں ہمارے قربت اور ہمارے رضا سے وہ ہمکنار ہو سکے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والو، اب ہم نے تمہارے طرف بھی اپنا آخری رسول اور اس رسول کے ذریعے اپنا آخری پیغام قرآن کی صورت میں نازل کیا ہے۔ ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر، تاکہ تمہیں اللہ کا قرب، اللہ کی طرف سے رحمتیں اور اللہ کی عظمتیں حاصل ہو، اور ساتھ ساتھ آخرت کے ناکامیوں سے بھی تمہیں محفوظ بنا دیا جائے اور آخرت بھی تمہارا محفوظ ہو سکے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور یقیناً ہم نے بھیجا تھا نوحًا، حضرت نوح علیہ السلام کو۔ یعنی اگر کوئی حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتا ہے تو وہ غلط کہتا ہے، اس لیے یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا تھا، وہ ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کو، وجعلنا، اور ہم نے رکھ دیا تھا، فی ذریتہما، ان دونوں کے اولاد میں، النبوۃ، پیغمبری، والکتاب، اور کتاب۔ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں وہ سارے یا تو اولاد نوح میں ہوئے ہیں اور اس کے بعد پھر اولاد ابراہیم میں ہوئے ہیں۔ فمنہم مہتد، پھر کوئی ان میں سے وہ رہے کہ جو راہ راست پہ آئے، وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے اکثریت ان کی ہوئی کہ جو بے حکمیوں کے ارتکاب کرنے والے تھے، نافرمانیاں کرنے والے تھے۔ ثم قفینا، پھر پیچھے بھیجا ہم نے، اعلی آثارہم، انہی کے نقش قدم پر، برسولنا، اپنے اور پیغمبروں کو، یعنی حضرت ابراہیم کے بعد، وقفینا، اور بھیجا ہم نے ان کے پیچھے، بعیسی ابن مریم، عیسیٰ بیٹے مریم کو بھی، وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے ان کو انجیل عطا فرمائی۔ یعنی آخر میں انبیاء بنی اسرائیل کے جو خاتم پیغمبر ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، کہ ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے انجیل عطا فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، اور رکھ دی ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جو ان کے پیروی کرنے والے تھے، رأفةً، نرمی، ورحمةً، اور مہربانی، ورہبانیةً ابتدعوها، اور ایک وہ ترک دنیا کا طریقہ جو انہوں نے خود سے ایجاد کیا تھا، ما كتبنا علیہم، یہ راہ ہم نے ان کے اوپر لازم نہیں کر دیا تھا، اور انہوں نے یہ طریقہ ابتداءً اس لیے اختیار کیا، الا ابتغاء رضوان اللہ، مگر اللہ کے رضا چاہنے کے لیے، لیکن فما رعوها حق رعایتها، پس انہوں نے اس کا بھی خیال نہ رکھا جس طرح کے خیال رکھنے کا حق تھا۔ مفسرین نے اس کے دو مطلب بیان کی ہے، ایک یہ کہ ہم نے ان پر رہبانیت کو فرض نہیں کیا تھا، بلکہ جو چیز ان پر فرض کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ رہبانیت ہمارے فرض کی ہوئی نہ تھی، بلکہ اللہ کی خوشنودی کے طلب میں انہوں نے اسے خود اپنے اوپر فرض کر لیا تھا۔ دونوں صورتوں میں یہ آیات اس بات کی صراحت کرتی ہے کہ رہبانیت یعنی ترک دنیا ایک غیر اسلامی چیز ہے، اور یہ کبھی دین حق میں شامل نہیں رہی۔ یہی بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ لا رہبانیت فی الاسلام، یعنی اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے، مسند احمد کی حدیث سے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں جا رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، پانی کا ٹھنڈا چشمہ تھا، تو ایک صاحب کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، اگر مجھے اجازت ہو تو میں یہیں پہ رہوں، تاکہ لوگوں کے ساتھ کوئی ایسی بات میرے منہ سے نہ نکلے جس سے میرے آخرت کا نقصان اور اللہ ناراض ہو جائے، اور نہ لوگوں کی طرف سے کوئی ایسی بات سنوں، بس یہاں بیٹھا رہوں گا، اللہ اللہ کرتا رہوں گا اور ٹھنڈا پانی پیتا رہوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں یہ تو نہیں ہے کہ آپ دنیا اور دنیاوی ضروریات سے خود کو کھاٹ کر کے ارادہ کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام مسلمانوں پر اس لیے نازل کیا ہے کہ انسانوں کے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اپنے شعبہ زندگی سے وابستہ ہو کر اپنے ان شعبہ زندگی میں اللہ کی مرضی کو مقدم جانیں اور مثال قائم کریں۔ اہل کتاب نے جو رہبانیت کا طریقہ اپنایا تھا، شروع میں انہوں نے اسی لیے کہ ہم رہبانیت کو اپناتے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کریں،
اور رہبانیت کا مطلب یہ ہے تارک دنیا ہونا، دنیا و ما فیہا سے کنارہ کشی اختیار کر لینا۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جن اہل کتاب نے اس رہبانیت کے طریقے کو نکالا اپنے خیال کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے، آگے جا کر انہوں نے اپنے اس طریقے کا بھی خیال اور رعایت نہیں رکھا۔ فآتینا الذین آمنوا منہم، پھر دی ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان والے تھے ان میں سے اجرہم، ان کا بدلہ، وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے اکثریت وہ ہے جو بے حکمیوں کے ارتکاب کرنے والے تھے، یعنی اکثر نافرمان ہیں۔ اسی لیے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر باوجود دل میں یقین رکھنے کے ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان والے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو، وآمنوا برسولہ، اور یقین رکھو اس کے رسول پر، یؤتیکم کفلین، وہ دے گا تم کو اس کے دو حصے، من رحمتہ، اپنے رحمت سے، ویجعل لکم نورا، اور وہ عطا کر دے گا تمہیں روشنی، تمشون بہ، جس کو لیے پھرو گے تم، ویغفر لکم، اور وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ تو نور سے مراد یا تو آخرت کا نور ہے جس کا تذکرہ پہلے رکوعات میں ہو گزرا ہے، یا اس نور سے مراد نور بصیرت ہے کہ تم اپنی دنیاوی زندگی کے معاملات میں بہترین فیصلے کر پاؤ گے جو تمہارے مقاصد کے حصول میں معاون ثابت ہوں گے۔ اور یہ ممکن ہے اللہ کے حکموں پر عمل پیرا ہونے سے۔ جو بندہ اللہ کے حکموں پر خود کو کاربند رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نوری بصیرت عطا فرماتا ہے، جس کی روشنی میں یہ اپنی دنیاوی زندگی اور اپنے آخرت کے لیے ایسے فیصلے کر جاتے ہیں جو کہ مبنی بر فائدہ ہوتے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ لئلا یعلم اہل الکتاب، تاکہ نہ جانے اہل کتاب، اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ یہ لوگ پا نہیں سکتے کسی بھی چیز کو اللہ کے فضل میں سے، وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور یہ کہ تمام تر بزرگی اللہ ہی کے دست و اختیار میں ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ عطا کرتا ہے جس کو چاہے۔ کیونکہ اہل کتاب کا یہ عقیدہ تھا کہ آخری رسول جو آئے گا وہ ہمارے ہی اندر آئے گا، اس لیے کہ ہمارے مقابلے میں کسی دوسری قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ فضیلت عطا کرے گا ہی نہیں، اور فضیلت اللہ کے نظر میں کسی قوم کو اگر مل سکتی ہے تو وہ اس وجہ سے کہ ان کے اندر پیغمبر آئے اور وہ قوم اس پیغمبر کے طریقوں پر چلتے ہوئے اللہ کے حکموں کو زندہ کریں۔ تو وہ لوگ یہی خیال کیا کرتے تھے کہ اس سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے ہیں وہ تو ہمارے اندر آئے ہیں، لہذا اللہ کا آخری رسول بھی ہمارے اندر آئے گا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کا آخری رسول آئے گا، لیکن جب وہ اللہ کا آخری رسول عرب میں آیا تو انہوں نے جانتے ہوئے انکار کر دیا ماننے سے کہ بھئی ہم اپنے اوپر کسی دوسری قوم کی فضیلت کو کیسے تسلیم کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنے جگہ پر ضد پر قائم ہے، اب تم میرے اس پیغمبر کی پیروی اختیار کرو تاکہ ان پر اس بات کو واضح کر دیا جائے کہ یہ تمام تر فضیلت اللہ ہی کے اختیار میں ہے، وہ جن کو چاہے ان کو عطا فرماتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تبارک و تعالی بہت بڑے فضل عظیم کا مالک ہے۔ یہاں پہ 27واں پارہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔